بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کے اندر تکبر اسی وقت پیدا ہوتا ہے جب وہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے، اپنی حقیقت بھول جاتا ہے، ورنہ اس انسان کو اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہی کافی ہے کہ جب پیدا ہوا تو بھی دوسرے کا محتاج تھا، جب دنیا سے گیا تو بھی دوسرے کا محتاج تھا، جب پیدا ہوا تو بھی غسل کے بغیر پاک نہ ہو سکا، اور جب دنیا سے گیا تو بھی غسل کے بغیر پاک نہ ہو سکا۔ لہٰذا یہ انسان کی درمیانی زندگی ہے، اگر یہ اطاعت خدا میں گزر رہی ہے تو یہ زندگی پاک ہے، اور اگر مخالفت معصوم میں گزر رہی ہے، مخالفت اہل بیت میں گزر رہی ہے، مخالفت پروردگار میں گزر رہی ہے، مخالفت قرآن کریم میں گزر رہی ہے، مخالفت شرعیت میں گزر رہی ہے، تو پھر یہ زندگی بھی ابتدا اور انتہا کی طرف نجس ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ انا خلقنا الانسان من نطفۃ، ہم نے انسان کو ایک نجس پانی سے پیدا کیا ہے، پھر نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، پھر ہم نے اس کو سننے والا بھی بنایا، دیکھنے والا بھی بنایا۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور پھر ہم نے اس کو ہدایت دی۔ ہادی کا انتظام پہلے کیا، ہدایت لینے والوں کا انتظام بعد میں کیا، یعنی اللہ نے ابو البشر کو پہلے بھیجا، بشر کو بعد میں بھیجا، ہدایت دینے والے پہلے بھیجے، ہدایت لینے والے بعد میں بھیجے، اور پھر اس کو سارے طریقے سمجھا دیے، سب کچھ بتا دیا، اور اس کے بعد کہا اب چاہے تم شاکر بندے بن جاؤ، چاہے کافر بندے بن جاؤ۔ اس کے بعد آل محمد کا قصیدہ شروع ہوتا ہے، اور یہ جو سورہ دہر ہے، بھائی اس کے لیے میں دو روایتیں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ ان سورہ دہر جو قصیدہ آل محمد ہے، اس کو پڑھنے کا اجر کیا ہے، اس کو پڑھنے کا ثواب کیا ہے، اس کو پڑھنے کے بعد انسان کو ملتا کیا ہے۔ چونکہ قرآن سے بہتر کوئی اور شے نہیں ہے جو آپ کو آل محمد کو سمجھا سکے، آل محمد کا تعارف کرا سکے۔ چنانچہ پیغمبر اکرم مرسل اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ ان کا ارشاد گرامی ہے، اور معصوم نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے، اور یہ روایت ہماری تفسیر کی کتابوں میں موجود ہے۔ جنہیں دیکھنے کا شوق ہو وہ انٹرنیٹ پہ عربی میں ایک لفظ لکھ کے سرچ بھی کر سکتے ہیں، تو آپ کو گوگل پہ بھی آپ کو یہ حدیثیں مل جائیں گی انٹرنیٹ کے اوپر۔ نبی فرماتے ہیں من قرأ هل أتى كان جزاؤه علی اللہ جنتا وحریرا، جو انسان سورہ هل أتى کی تلاوت کرے، یعنی سورہ دہر کی تلاوت کرے، سورہ هل أتى کی تلاوت کرے، سورہ انسان کی، میں نے 4 نام بتائے تھے اس کے، جو انسان سورہ هل أتى کی تلاوت کرے تو اس کا اجر بندے پہ نہیں ہے، اس کا اجر اس کے پروردگار کے اوپر ہے۔ دیکھیں یہاں پہ وعدہ یہ نہیں کیا گیا بندہ اجر دے گا، پہلی تو بات یہ ہے کہ بندہ خود فقیر ہے، انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی، تم تو سارے فقیر ہو، غنی صرف پروردگار ہے، تو اجر تمہیں بندے سے نہیں دلوایا، چونکہ فقیر کو فقیر اجر نہیں دے سکتا، اجر دلوایا اللہ سے۔ بندوں کا دیا ہوا اجر ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کا دیا ہوا اجر کبھی ختم نہیں ہوتا، اللہ کی دی ہوئی جزا کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ اچھا جزا کیا ہے؟ جنتن و حریرا، کہ جو بھی انسان سورہ دہر کی تلاوت کرے گا اللہ اسے اس سورہ دہر کی تلاوت کے بدلے میں پہلا اللہ کا وعدہ ہے جنت دے گا۔ نبی کہہ رہے ہیں اللہ جنت دے گا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن نہیں ہے خالی، یہ قصیدہ آل محمد ہے، ایک ہی وقت میں 2 چیزوں کی تلاوت ہو رہی ہے، قرآن صامت کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، قرآن ناطق کے فضائل کا تذکرہ بھی ہو رہا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد اور آل محمد پر۔ محمد وعجل فرجہم، تو لہٰذا اللہ جنت دے گا جو انسان سورہ دہر پڑھے گا۔
ہم نماز پڑھتے ہیں جنت کے لیے، روزہ رکھتے ہیں جنت کے لیے، حج کرتے ہیں جنت کے لیے، کائنات کی ہر نیکی انجام دیتے ہیں جنت کے لیے۔ اور نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اگر آپ جنت چاہتے ہو تو سورہ دہر پڑھو، اللہ اجر دے گا، جنت دے گا اس کو جو سورہ دہر پڑھے گا۔ چونکہ سورہ دہر قصیدہ آل محمد ہے، اور جن کی شان میں یہ نازل ہوا ہے تو جنت کیوں دے رہا ہے اللہ؟ اس لیے کہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں۔ میں توجہ جاتا ہوں، یعنی جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں۔ مثلا کن کی شان میں نازل ہوا سن لیے، یہ سورہ نازل ہوا ہے علی کی شان میں، حسین کی شان میں، حسن کی شان میں، زہرا کی شان میں۔ اور اب یہ پنجے تن جو ہیں، یہاں پہ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، نبی کریم شامل نہیں ہے اس سورہ میں، یعنی جن کی شان میں یہ سورہ نازل ہوا ہے اس میں نبی کا تذکرہ نہیں ہے، 5 شخصیتوں کا تذکرہ ہے، علی کا، فاطمہ کا، حسن کا، حسین کا، اور ایک ہے گھر کی کنیز فضہ، اس کی شان میں ہے یہ سورہ دہر۔ تو چونکہ جن کی شان میں نازل ہوا ہے وہ سارے جنت کے مالک ہیں، اس لیے اس کے پڑھنے والے کو نبی کہتے ہیں جنت ملے گی۔ اب آپ دیکھیں کیسے ہیں، علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں۔ اب آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو جائے گا، علی جنت و جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں؟ تو یہ بات تو امام احمد ابن حنبل، علماء اہل سنت کے بڑے مشہور امام، 4 اماموں میں سے ایک امام ہیں احمد ابن حنبل، ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے پوچھنے لگا، اے امام، اب ہم تو امام نہیں مانتے لیکن وہ تو امام مانتے ہیں نا، اے امام احمد ابن حنبل، آپ یہ فرمائیے کہ علی کے دشمن کو جہنم کیوں ملے گا اور علی کے دوست کو جنت کیوں ملے گی؟ تو ایک مرتبہ نبی نے فرمایا، ایک مرتبہ اس نے احمد ابن حنبل نے کہا کہ کیا تم نے نبی کی یہ حدیث نہیں سنی، یا علی لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر، اے علی تجھ سے محبت وہی کرے گا مگر جو مومن ہو، اور تجھ سے نفرت وہی کرے گا مگر جو کافر ہو۔ اب یہ بتا جنت میں کون جائے گا؟ اس نے کہا مومن۔ کہا مومن کون ہوگا؟ کہا جو علی سے محبت کرے۔ کہا جہنم میں کون جائے گا؟ کہا کافر۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا کافر جائے گا۔ کہا کافر کون ہے؟ کہا جو علی سے بغض رکھے۔ کہا تو اب بھی تجھے پتہ نہیں چلا کہ چونکہ نبی نے کہہ دیا تھا علی کو چاہنے والا مومن ہوگا، علی سے نفرت کرنے والا کافر ہوگا، تو دنیا میں پہلے یہ دیکھتے چلے جاؤ کہ محب کون ہے اور نفرت کرنے والا کون ہے، خود ہی پتہ چل جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد پر۔ تو محبت کرنے والا کون ہے اور نفرت کرنے والا کون ہے، فیصلہ خود بخود ہو جائے گا۔ اور یہی جواب امام علی رضا علیہ السلام نے دیا تھا مامون کو۔ مامون کو امام علی رضا علیہ السلام نے یہ جواب دیا تھا جب اس نے کہا تمہارے دادا نے فرمایا ہے کہ علی جنت اور جہنم کے تقسیم کرنے والے ہیں، تو یہ کیسے ہو جائے گا؟ تو امام نے یہی حدیث پڑھی کہ لا یحبک الا مومن ولا یبغضک الا کافر، تجھ سے محبت کرے گا مگر وہ جو مومن ہو، اور تجھ سے نفرت کرے گا مگر وہ جو کافر ہو۔ تو بتا، مومن جہنم میں نہیں جا سکتا، کافر جنت میں نہیں جا سکتا، تو اس کا مطلب یہ ہے علی کی محبت اور علی کا بغض معیار ہے اور تقسیم کرتا ہے اور انسان کو جہنمی اور جنتی بناتا ہے۔ اس کے بعد امام علی رضا گھر گئے، ایک صحابی نے پوچھا مولا وہ جو تفسیر بیان کر رہے تھے، کہا نہیں وہ تفسیر تو مامون جیسے لوگوں کے لیے ہے، حقیقت میں تو یہ ہے کہ میرا دادا علی خود کھڑا ہو جائے گا محشر میں اور جنت کے سامنے کھڑا ہو کے کہے گا اے جہنم یہ تیرے لیے ہے، یہ میرے لیے ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد پر۔ ایک صلوات اور بآواز بلند پڑھیں۔ ھذا لی و ھذا لک، یہ تیرا ہے اور یہ میرا ہے۔ تو چونکہ یہ سورہ علی کی شان میں ہے، اس کے بعد یہ سورہ خاتون جنت کی شان میں نازل ہوا،
اور خاتون جنت کون ہے؟ اول شخص یدخل فی الجنہ فہو فاطمہ، سب سے پہلے جنت میں اگر کوئی داخل ہوگا تو اس کا نام ہے فاطمہ۔